صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ہجرت کا سفر مکمل فرما کر بالآخر مدینہ منورہ اپنے مسکن کی جگہ پر پہنچے۔ پیارے دوستو، جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد کی تعمیر کی فکر ہوئی، اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر شروع فرمائی۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو مسجد کی تعمیر کے بارے میں مکمل تفصیل بتائیں گے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں پر ہے، کس کی زمین پر تعمیر ہوئی، یہ زمین کس کے پیسوں سے خریدی گئی، اور اس کے بعد مسجد کی تعمیر کیسے کی گئی۔ پیارے دوستو، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی اللہ کے حکم سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کے پاس رکی، اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ہاں قیام کا ارادہ فرمایا۔ روایات میں آتا ہے کہ بنی نجار کے ہاں اترنے پر ان کی بچیوں نے دف ہاتھوں میں لے لیے اور خوشی سے سرشار ہو کر ان کو بجانے لگیں اور یہ گیت گانے لگیں، جس کا ترجمہ یہ ہے: ہم بنی نجار کے پڑوسیوں میں سے ہیں، کس قدر خوش قسمتی کی بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پڑوسی ہیں۔ ان کی آواز سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکل آئے، ان کے نزدیک آئے اور فرمایا: کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ وہ بولی: ہاں اے اللہ کے رسول۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ جانتا ہے میرے دل میں بھی تمہارے لیے محبت ہی محبت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر اس وقت تک ٹھہرے جب تک کہ مسجد نبوی اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجرہ تیار نہیں ہو گیا۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 11 ماہ تک وہاں ٹھہرے رہے۔ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قباء سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو ساتھ اکثر مہاجرین بھی مدینہ منورہ آ گئے۔ اس وقت انصاری مسلمانوں کا جذبہ قابل دید تھا، ان سب کی خواہش تھی کہ مہاجرین ان کے ہاں ٹھہریں۔ اس طرح ان کی درمیان بحث ہوئی، آخر انصاری حضرات نے مہاجرین کے لیے قرآن اندازی کی۔ اس طرح جو مہاجر جس انصاری کے حصے میں آئے وہ انہی کے ہاں ٹھہرے۔ انصاری مسلمانوں نے انہیں نہ صرف اپنے گھروں میں ٹھہرایا بلکہ ان پر اپنا مال اور دولت بھی خرچ کیا۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ مہاجرین کی آمد سے پہلے انصاری مسلمان ایک جگہ باجماعت نماز ادا کرتے تھے۔ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ انہیں نماز پڑھاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو سب سے پہلے مسجد بنانے کی فکر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور اس کی لگام ڈھیلی چھوڑ دی۔ اونٹنی چل پڑی، وہ اس جگہ جا کر بیٹھ گئی جہاں آج مسجد نبوی ہے۔ جس جگہ مسلمان نماز ادا کرتے رہتے تھے وہ جگہ بھی اس کے آس پاس ہی تھی۔ اس وقت وہاں صرف دیواریں کھڑی کی گئی تھی، ان پر چھت نہیں تھی۔ اونٹنی کے بیٹھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بس مسجد اس جگہ بنے گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا: تم یہ جگہ مسجد کے لیے فروخت کر دو۔ وہ جگہ دراصل 2 یتیم بچوں سہل اور سہیل کی تھی، اور اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سرپرست تھے۔ یہ روایت بھی آئی ہے کہ ان کے سرپرست معاذ بن افرا رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا: آپ یہ زمین لے لیں، میں اس کی قیمت ان دونوں کو ادا کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے انکار فرمایا اور 10 دینار میں زمین کا وہ ٹکڑا خرید لیا۔ یہ قیمت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مال سے ادا کی گئی۔ پیارے دوستو، کیا قسمت پائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ قیامت تک مسجد نبوی کے نمازیوں کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ یہ روایت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں یتیم لڑکوں کو بلوایا، زمین کے سلسلے میں ان سے بات کی۔ ان دونوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول، ہم یہ زمین ہدیہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان یتیموں کا ہدیہ قبول کرنے سے انکار فرما دیا اور 10 دینار میں زمین کا وہ ٹکڑا ان سے خرید لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ انہیں 10 دینار ادا کریں، چنانچہ انہوں نے وہ رقم ادا کر دی۔ زمین کی خرید کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کی تعمیر شروع کرنے کا ارادہ فرمایا، اینٹیں بنانے کا حکم دیا، پھر گارا تیار کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے پہلی اینٹ رکھی، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ دوسری اینٹ وہ رکھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لگائی ہوئی اینٹ کے برابر دوسری اینٹ رکھ دی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا، انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اینٹ کے برابر تیسری اینٹ رکھی۔ اب آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اینٹ کے برابر چوتھی اینٹ رکھی۔
ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد یہی خلیفہ ہوں گے۔ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ مستدرک حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام مسلمانوں کو حکم فرمایا، اب پتھر لگانا شروع کر دو۔ یوں مسلمان پتھروں سے بنیادیں بھرنے لگے۔ بنیادیں تقریباً 3 ہاتھ یعنی 4.5 فٹ گہری تھیں۔ اس کے لیے اینٹوں کی تعمیر اٹھائی گئی، دونوں جانب پتھروں کی دیواریں بنا کر کھجور کی ٹہنیوں کی چھت بنائی گئی اور کھجور کے تنوں کے ستون بنائے گئے۔ دیواروں کی اونچائی انسانی قد کے برابر تھی۔ دوستو کہتے ہیں کہ ان حالات میں کچھ انصاری مسلمانوں نے کچھ مال جمع کیا۔ وہ مال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، اس مال سے مسجد بنائیے اور اس کو آراستہ کیجیے، ہم کب تک چھپر کے نیچے نماز پڑھیں گے؟ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے مسجد کو سجانے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اسی سلسلے میں ایک اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں، قیامت قائم ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ مسجدوں میں آرائش اور زیبائش کرنے لگیں گے، جیسے یہود اور نصارہ اپنے کلیساؤں اور گرجوں میں زیب و زینت کرتے ہیں۔ پیارے دوستو یاد رہے کہ مسجد نبوی کی چھت کھجور کی چھال اور پتوں کی تھی اور اس پر تھوڑی سی مٹی تھی۔ جب بارش ہوتی تو پانی اندر ٹپکتا، یہ پانی مٹی ملا ہوتا، اس سے مسجد کے اندر کیچڑ ہو جاتا۔ یہ بات محسوس کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ حکم دیں تو چھت پر زیادہ مٹی بچھا دی جائے تاکہ اس میں سے پانی نہ رسے، یعنی مسجد میں نہ ٹپکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، یوں ہی رہنے دو۔ دوستو کہا جاتا ہے کہ مسجد کی تعمیر کے کام میں تمام مہاجرین اور انصار صحابہ نے حصہ لیا، یہاں تک کہ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے ہاتھوں سے کام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر میں اینٹیں بھر بھر کر لاتے، یہاں تک کہ سینہ مبارک غبار آلود ہو جاتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اینٹیں اٹھاتے دیکھا تو وہ اور زیادہ جانفشانی سے اینٹیں ڈھونے لگے۔ یہاں اینٹوں سے مراد پتھر ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ باقی صحابہ تو ایک ایک پتھر اٹھا کر لا رہے ہیں اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ 2 پتھر اٹھا کر لا رہے تھے، تو ان سے پوچھا، عمار، تم بھی اپنے ساتھیوں کی طرح ایک ایک پتھر کیوں نہیں لاتے؟ انہوں نے عرض کیا، اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ اجر و ثواب چاہتا ہوں۔ دوستو روایات میں آتا ہے کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ بہت نفیس اور صفائی پسند تھے۔ وہ بھی مسجد کی تعمیر کے لیے پتھر ڈھو رہے تھے۔ پتھر اٹھا کر چلتے تو اس کو اپنے کپڑوں سے دور رکھتے تاکہ کپڑے خراب نہ ہوں۔ اگر مٹی لگ جاتی تو فوراً چٹکی سے اس کو جھاڑنے لگ جاتے۔ دوسرے صحابہ دیکھ کر مسکرا دیتے۔ پیارے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ مسجد کی تعمیر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں 5 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے قبلے کا رخ بیت اللہ کی طرف ہو گیا۔ مسجد کا پہلے فرش کچا تھا، پھر اس پر کنکریاں بچھا دی گئیں۔ یہ اس لیے بچھائی گئیں کہ ایک روز بارش ہوئی، فرش گیلا ہو گیا۔ اب جو بھی آتا اپنی جھولی میں کنکریاں بھر کر لاتا اور اپنی جگہ پر ان کو بچھا کر نماز پڑھتا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ سارا فرش ہی کنکریوں کا بچھا دو۔ پھر جب مسلمان زیادہ ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کو وسیع کرنے کا ارادہ فرمایا۔ مسجد کے ساتھ زمین کا ایک ٹکڑا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ یہ ٹکڑا انہوں نے ایک یہودی سے خریدا تھا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کو وسیع کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ مجھ سے زمین کا یہ ٹکڑا جنت کے ایک مکان کے بدلے میں خرید لے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین کا وہ ٹکڑا ان سے لے لیا۔ مسجد نبوی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میری یہ مسجد سنا کے مقام تک بھی بن جائے، یعنی اتنی وسیع ہو جائے، تو بھی یہ میری مسجد ہی رہے گی، یعنی مسجد نبوی ہی رہے گی۔ دوستو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کے وسیع ہونے کی اطلاع پہلے ہی دے دی تھی، اور ہوا بھی یہی۔ بعد کے ادوار میں اس کی توسیع ہوتی رہی ہے اور اس کا سلسلہ جاری ہے اور آگے بھی جاری رہے گا۔ دوستو یہاں آپ کو مسجد نبوی کی توسیع کی مختصر تاریخ بتاتے ہیں کہ اس مسجد کی توسیع کب اور کس کے دور میں ہوتی رہی۔ یاد رہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 ہجری میں مسجد قباء کی تعمیر کے بعد صحابہ کرام کے ساتھ مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ اس وقت مسجد نبوی 105 فٹ لمبی اور 90 فٹ چوڑی تھی۔ ہجرت کے 7ویں سال فتح خیبر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی توسیع فرمائی
اس توسیع کے بعد مسجد نبوی کی لمبائی اور چوڑائی 150 فٹ ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں مسلمانوں کی تعداد میں جب غیر معمولی اضافہ ہو گیا اور مسجد ناکافی ثابت ہوئی تو 17 ہجری میں مسجد نبوی کی توسیع کی گئی۔ اس کے بعد 29 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں مسجد نبوی کی توسیع کی گئی۔ اس کے بعد اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک نے 88 ہجری تا 91 ہجری میں مسجد نبوی کی غیر معمولی توسیع کی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ اس وقت مدینہ منورہ کے گورنر تھے۔ اموی اور عباسی دور میں مسجد نبوی کی متعدد توسیعات ہوئی۔ تاریخ کے مطابق ترکوں نے مسجد نبوی کی نئے سرے سے تعمیر کی۔ اس میں سرخ پتھر کا استعمال کیا گیا۔ مضبوطی اور خوبصورتی کے اعتبار سے ترکوں کی عقیدت مندی کی ناقابل فراموش یادگار آج بھی برقرار ہے۔ حج اور عمرہ کرنے والے اور زائرین کی کثرت کی وجہ سے جب یہ توسیعات بھی ناکافی رہیں تو موجودہ سعودی حکومت نے قرب و جوار کی عمارتوں کو خرید کر اور انہیں منہدم کر کے عظیم و شان توسیع کی، جو اب تک کی سب سے بڑی توسیع مانی جاتی ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ قدیم مسجد نبوی میں منبر اور حجرہ مبارکہ جو اب روضہ اقدس ہے کے درمیان جو جگہ ہے وہ ریاض الجنہ کہلاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، منبر اور روضہ اقدس کے درمیان کی جگہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، اس لیے اس جگہ کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے۔ ریاض الجنہ کی شناخت کے لیے یہاں سفید سنگ مرمر کے ستون ہیں۔ ان ستونوں کو استوانہ کہتے ہیں۔ ان ستونوں پر ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں۔ ریاض الجنہ کے پورے حصے میں جہاں سفید اور ہری قالینوں کا فرش ہے، نمازیں ادا کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے، نیز قبولیت دعا کے لیے بھی یہ خاص مقام ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ مدینہ منورہ کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک اس کا بلند مقام و مرتبہ ہے۔ مدینہ منورہ کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دار الحجرہ اور مسکن و مدفن ہے۔ اسی پاک و مبارک سرزمین سے دین اسلام دنیا کے کونے کونے تک پھیلا۔ اس شہر کو طیبہ اور طابہ یعنی پاکیزگی کا مرکز بھی